وہ جماعت ہے. میں نے شارٹ میں کہا تھا کہ صحابہ کی جماعت، تابعین اور تبع تابعین، ان تین لوگوں کو کیوں کہا جاتا ہے، خاص طور سے ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین لوگوں کے زمانے کی خیریت کی گواہی اور شہادت دی ہے، خیر الناس کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو جن لوگوں نے سنت کو تمسک کیا اور اللہ کے رسول نے ان کی مقبولیت اور قبولیت کی گواہی دی، ان کا جو طریقہ تھا اس کو اختیار کرنے والے اور وہ جس چیز پر اکٹھا ہو گئے اس کو وہ جماعت کہلاتے ہیں. اس لیے ان کو جماعت کہا گیا کہ وہ سب حق پر متفق تھے، حق پر جماعت تھے. اسی طریقے سے کہا وَلِأَنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى الْحَقِّ، اور اس لیے ان کو جماعت کہا جاتا ہے کہ وہ حق پر ان کا اجماع تھا. جو دین حق، صحیح عقیدہ، صحیح دین، صحیح اصول ہے، ان میں ان کا کوئی اختلاف نہیں تھا. وَعَلَى اتِّبَاعِ الْجَمَاعَةِ، اور اس بات پر بھی ان کا اتفاق تھا کہ الجماعت کی اتباع کی جائے، ان کا ساتھ دیا جائے، اور اہل سنت اور اہل حق جو کہلاتے ہیں ان کے ساتھ رہا جائے. ایک اور وجہ بتائی وَلِأَنَّهُمْ دَائِمًا بِحَمْدِ اللَّهِ يَجْتَمِعُونَ عَلَىٰ أَئِمَّتِهِمْ، اور یہ ہمیشہ اپنے ائمہ کرام پر بھی اکٹھا ہوتے ہیں. یعنی اہل سنت والجماعت کے جو ائمہ کرام، ائمہ اعظام ہیں، یہ وہ چار صرف ائمہ نہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے جتنے ائمہ اہل حق ہیں ان سب پر متفق ہوتے ہیں. اور ائمہ سے مراد یہاں عمرا، جو وقت کا کوئی مسلمانوں کا امیر اور خلیفہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہوگا. اس لیے اگلا جملہ کہا کہ جب امام کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کے حکم پر قتال و جہاد کے لیے بھی متفق ہوتے ہیں اور نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے پر بھی متفق ہوتے ہیں. اسی طرح دیکھیں جماعت کے معنی میں یہ سب شامل ہے. اور اسی طریقے سے یہ سنت اور سنت کی اتباع کرنے پر بھی متفق ہوتے ہیں. اسی طریقے سے بدعت، اہوا اور فرقوں کے چھوڑنے پر متفق ہوتے ہیں. یہ ایک پہچان ہے آگے آ رہی ہے. اہل حق کی پہچان ہے کہ بدعت اور شرک سے سمجھوتا نہیں کریں گے. آج تک کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت بھی کہتے ہیں اور بدعت سے سمجھوتا بھی کرتے ہیں، کہ ان کی شناخت اور پہچان اور ایک امتیازی خصوصیت کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ اپنے اندر خامی پیدا کر رہے ہیں. چنانچہ فرقوں کے مخالفت فہم الجماعت، تو ایسے لوگ، ایسے ہی لوگ وہ جماعت ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجماعہ کہا ہے. کئی جگہوں پر جیسے وہ کہا نا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. تو آپ نے پوچھا کہ کون ہوں گے، تو ایک میں جو مانا علیہ وصحابی کہا، بعض روایتوں میں کیا وہی الجماعہ، یہ وہ ہے جس کو الجماعہ کہا جاتا ہے. آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، بین اور واضح نتیجے پر، کہ اہل سنت اور اہل سنت والجماعت ایک صفت ہے جس کو حاصل کیا گیا، لیا گیا ہے، دماغ سے پیدا کر کے ایجاد نہیں کیا گیا. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے لیا گیا ہے. جب آپ نے حکم دیا کہ سنت پر عمل کیا جائے، حکم دیا کہ اس کو اختیار کیا جائے علیکم بسنت کی، اور اس طرح کے دوسرے اور بھی جو احکامات ہیں، اور آپ نے حکم دیا جماعت کا اور اس کی تلقین کی، اور جماعت کی مخالفت کرنے سے آپ نے بہت ساری حدیثوں میں منع کیا ہے. اس سے الگ ہونے سے منع کیا ہے، جماعت سے خروج اور شذوذ اختیار کرنے سے منع کیا ہے. چنانچہ اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام دیا ہے اور اس کی یہ صفت بیان کی ہے. دوسری چیز، یہ آثار صحابہ سے اور قرون فاضلہ کے جو سلف ہیں ان سے یہ نام دیا گیا ہے کہ ان کے اقوال، ان کی صفات، ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ نام اخذ کیا گیا ہے کہ یہ الجماعہ ہے، اہل حق ہیں. ان کی بنیاد پر یہ ائمہ ہدیٰ کا طریقہ ہے، اس کو اختیار کیا گیا اور اسی بنیاد پر ان کو اہل حق کا نام دیا گیا. تیسری چیز یہ کہ اہل سنت والجماعت کا جو وصف ہے یہ سچا وصف ہے اور ایسی تعبیر ہے جس کے ذریعے سے اہل حق، اہل بدعت اور اہل اہوا، اہل ہوا سے الگ ہوتے ہیں. جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سنت پر ہیں، تو یہاں ایک جملے میں یہ اشارہ کرو کہ تاریخی اعتبار سے جب لوگوں نے الگ الگ راستے، صراط مستقیم سے الگ فرقے اختیار کیے، گمراہیوں کا راستہ اختیار کیا، نئے نئے مسلک بننے لگے، تو جو صراط مستقیم اور سیدھے راستے پر رسول اور صحابہ کے طریقے پر چل رہے تھے ان لوگوں نے جو ہے سیدھے راستے پر چلنے والوں نے جو ہے وہ اپنی پہچان، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں. تو اب کون سے مسلمان؟ وہ مسلمان جو چشتی قادری ہے، وہ مسلمان جو جہمیہ ہیں، قدریہ ہیں، فلانا ہے. حنفی شافعی مالکی کہلانے لگے کچھ لوگ بعد میں 14 صدی کے بعد. تو یہ کہا کہ ہم وہ مسلمان ہیں جو سنت اور جماعت کے طریقے پہ چلتے ہیں. ہم وہ مسلمان ہیں جو حدیث کو اختیار کرتے ہیں، اس کے اہل حدیث کہا. ہم وہ مسلمان ہیں جو سلفی ہیں، یعنی سلف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، جس کے ماننے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا، ان کے منہج پر ہے. تو یہ گویا اہل حق اہل بدعت سے الگ ہوتے ہیں.
ایسا نہیں ہے جیسا کہ آج کچھ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث کی یہ اصطلاحیں بعد میں لوگوں نے جیسے دوسرے مسلک کا نام اختیار کیا ویسے ہی اہل الحدیث اور اہل السنہ نے یہ اختیار کیا. اس سلسلے میں تیسرے مطلب پر انہوں نے ایک سوال کیا کہ اہل سنت والجماعت کہاں ہے, کیا وہ کسی خاص زمانے اور خاص علاقے میں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں, اہل سنت والجماعت کسی ایک زمانے اور ایک علاقے میں محدود اور محصور نہیں ہے, یہ الگ الگ جگہوں پر ہو سکتے ہیں اور کہیں کم کہیں زیادہ, کسی زمانے میں کم کسی زمانے میں زیادہ, کسی علاقے میں کم کسی علاقے میں زیادہ, لیکن یہ طے ہے کہ ہر زمانے میں اس کے دن کا سلسلہ قائم رہا ہے اور قائم رہے گا, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.